اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ این نیوز پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین جیسا کہ آپ اور میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے منظم اور مستحکم ادارہ اور مضبوط ادارہ اور طاقتور ادارہ صرف اور صرف اس ملک کی آرمی ہے، اور ایک بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آرمی میں جنرل چاہے حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ ہو، اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، جنرل ہوتا ہے۔ تو ناظرین گزشتہ دنوں عمران خان کے حق میں ریٹائرڈ جرنیلز کی تنظیم نے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہی، جس میں ان کا ایجنڈا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ جو عمران خان کی حکومت ختم کی جا رہی ہے اس کے 90 دن بعد آئندہ الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا اور پاکستان نئے الیکشنز کی طرف جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہوا اس کے بالکل برعکس، یعنی کہ آج چوتھا مہینہ جاری ہے لیکن آج بھی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ قطعاً نہیں پریشرائز کر رہی موجودہ حکومت کو کہ وہ نئے الیکشنز کی طرف جائیں۔ دوسری جانب معاشی حالات اور ملکی امن و امان کی صورتحال کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ہوا کیا کہ ان ریٹائرڈ جرنیلز کو اسلام آباد پریس کلب میں کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو انہوں نے پریس کلب کے باہر ہی ڈیرے لگائے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس مدعے میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے راحیل شریف کا نام آ جاتا ہے کیونکہ ہی واز اے گریٹ چیف آف آرمی سٹاف، اور باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ ختم ہونے کے 90 دن کے بعد نئے الیکشنز کروائے جائیں گے، لیکن اب کسی کا بھی دل نہیں کر رہا کہ وہ کرسی سے اٹھ کے ادھر ادھر ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پیچھے سے کرسی پہ عمران خان بیٹھ جائے۔ جی ہاں ناظرین، دوسری جانب یہ میں نے آپ کو ایک بڑی خبر دی، اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ آرمی میں ریٹائرڈ جرنیلز انتہائی طاقتور اور انفلوئنشیل ہوتے ہیں، ان کی بات سے کبھی بھی آپ انکاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب اتنے جرنیلز مل کے اکٹھے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اٹ مینز دیٹ کہ کچھ نہ کچھ سسٹم میں ہلچل ہو رہی ہے، اور ماننے والے اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا عمران خان کے حق میں باہر نکل آنا۔ دوسری جانب حکومت کا چوتھا مشکل ترین مہینہ جاری ہے، وہ حکومت جو کہ مہنگائی کے خلاف نعرہ لگا کے اقتدار کے ایوانوں میں آئی تھی، وہ ہر روز عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ پیٹرول 210 روپے پر لیٹر 2 مہینوں میں 60 روپے بڑھایا گیا۔ اب مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول چونکہ ہم نے IMF سے قرضہ لینا ہے تو اس لیے ہمیں مزید مہنگائی کی طرف جانا پڑے گا۔ عوام میں غم اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے ان دونوں جماعتوں کا، کیونکہ یہ دو مین جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کا ووٹ بینک، ان کا جو سپورٹر ہے وہ انتہائی غصے میں ہے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں اور میں اپنا غصہ اپنے ووٹ کی صورت میں نکالوں، اور اس چیز کا موجودہ حکومت کو بخوبی اندازہ ہے، اسی لیے موجودہ حکومت ابھی اپنے پرانے کیسز ختم کرنے کے موڈ میں دکھائی دیتی ہے، اور دوسری جانب نیم میں ترامیم، پھر اس کے بعد اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کرنا اور الائنسز کو ایک بات پہ متفق کرنا، یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ابھی تک موجودہ حکومت کا الیکشنز کی جانب جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن ناظرین جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان بھی اسی طرح سے انکاری تھے حکومت چھوڑنے سے، پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے پریشرائز کیا ہے، اور ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انتخابات آپ کو کروانے پڑیں گے، کیونکہ اس ملک میں قانون کی بالادستی تبھی قائم ہوگی جب آپ عوام کی امانت عوام کو سونپ دیں گے، اور اس چیز کا آج یا کل آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کب، کہاں اور کیسے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ ایک طرف پنجاب حکومت میں ضمنی انتخابات کی زور و شور سے تیاری ہے، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو پنجاب کا صدر نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے
انہوں نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کی اور ایک بریو لیڈی کے طور پہ وہ سامنے آئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ جتنے بھی پنجاب کی متحرک ان کی پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیے۔ کچھ نے بیفور ٹائم اپنی گرفتاری دے دی اور کچھ گھروں سے ہی نہیں نکلے، لیکن جس بہادری سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان تمام چیزوں کا سامنا کیا اس سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمر چاہے زیادہ ہو، چاہے بیماری کی حالت میں ہو، لیکن وہ پھر بھی لڑنے کے موڈ میں ہیں۔ اور پنجاب کی قیادت ایک ایسی ہی عورت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی جو متحرک ہو، جو کارکنوں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر سکے، جو فرنٹ فٹ پہ ایک ماڈل رول پلے کر سکے، اور یہی ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی تعیناتی بطور پنجاب صدر کیا رنگ لاتی ہے اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، یہ تو آنے والا وقت اور زیادہ سے زیادہ ضمنی انتخابات ہی بتا دیں گے، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، انتخابات آج ہوں یا کل ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عوام کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔